انسانی جسم کے اعضاء سے مشابہت۔ دنیاوی زندگی سے تعلق رکھنے والے یہ افعال انسانی جسم کے اعضاء سے کافی مشابہت رکھتے ہیں۔ جس طرح انسانی جسم کے وجود کے لیے اس کے اعضاء ضروری ہیں، اسی طرح دنیا کے قیام کے لیے یہ اعمال ضروری ہیں۔ دنیاوی اعمال کی طرح انسانی جسم کے اجزاء بھی تین طرح کے ہیں۔ ایک بنیادی اعضاء ہیں جیسے دل، جگر اور دماغ وغیرہ۔ دوسرے وہ اعضاء ہیں جو بنیادی اعضاء کے تابع اور معاون ہیں جیسے معدہ، رگیں، شریانیں، پٹھے اور نسیں وغیرہ۔ تیسرے وہ اعضاء ہیں جن سے اعضاء کی تکمیل ہوتی ہے یا زینت ملتی ہے جیسے ناخن، انگلیاں، بھویں اور بال وغیرہ۔ دنیاوی اعمال میں افضلیت کا مسئلہ۔ ان صنعتوں اور پیشوں میں سے اعلیٰ اور افضل بنیادی پیشے ہیں۔ ان میں بھی سیاست سب سے افضل ہے کیونکہ انسانوں کے باہمی تعلق اور اجتماعی زندگی کا دار و مدار سیاست پر ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو لوگ اس خدمت سے وابستہ ہوں ان میں دوسری خدمات سے وابستہ لوگوں کی بنسبت زیادہ کمال ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاست کار دوسرے پیشہ وروں سے خدمت لیتے ہیں اور انہیں اپنا تابع سمجھتے ہیں۔ بندگان خدا کی اصلاح اور دنیا و زندگی میں ان کی صحیح رہنمائی کے لیے سیاست کے 4 مراتب ہیں۔ پہلی سیاست جو سب سے اعلیٰ و افضل ہے انبیاء علیہم السلام کی سیاست ہے۔ ان کا حکم عام و خاص پر ظاہر و باطن ہر طرح نافذ العمل ہوتا ہے۔ دوسری سیاست خلفاء، حکام اور بادشاہوں کی ہے جس کا حکم عام اور خاص سب پر ہے مگر صرف ظاہر پر باطن پر نہیں۔ تیسری سیاست ان علماء کی ہے جو اللہ اور اس کے دین کا علم رکھتے ہیں۔ ان کا حکم صرف خاص لوگوں کے باطن پر ہے۔ عام لوگوں کا فہم اس درجے کا نہیں ہوتا کہ وہ ان سے استفادہ کر سکیں اور نہ علماء کو عوام کے ظاہر پر تصرف کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ چوتھی سیاست واعظوں کی ہے۔ ان کا حکم صرف عوام کے باطن پر ہوتا ہے۔ ان چاروں سیاستوں میں نبوت کے بعد اشرف و اعلیٰ علم کی تعلیم، لوگوں کو مہلک عادتوں اور بری خصلتوں سے بچانا، انہیں اچھے اخلاق اور اخروی سعادت کی راہ دکھانا ہے، اور تعلیم کی غرض و غایت بھی یہی ہے۔ تعلیم کی افضلیت کا ایک اور سبب، تعلیم کو ہم نے اور افعال و اعمال کی بنسبت افضل بتلایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی پیشے کا شرف 3 چیزوں سے جانا جاتا ہے، یا تو اس قوت سے جس سے اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے، مثلاً عقلی علوم لغوی علوم سے افضل ہیں اس لیے کہ حکمت عقل سے معلوم ہوتی ہے اور لغت کان کے ذریعے سننے سے۔ یہ ظاہر ہے کہ قوت عاقلہ قوت سامعہ سے افضل ہے، اس لیے وہ چیز بھی افضل ہوگی جو عقل سے معلوم ہو۔ دوسری چیز جس سے کسی صفت یا پیشے کی افضلیت سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا فائدہ عام ہو۔ مثلاً کھیتی کی افادیت زرگری کے مقابلے میں کھیتی سے نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ زرگری کے برخلاف کہ اس کے فوائد حیوانوں کو تو کیا عام انسانوں کو بھی حاصل نہیں ہیں۔ تیسری چیز جس سے کسی پیشے کے شرف کا پتہ چلتا ہے وہ محل ہے، یعنی وہ چیز جس میں اس پیشے کا عمل ہو۔ مثلاً زرگری دباغت کے پیشے سے افضل ہے کیونکہ سنار زرگر تو سونے پر عمل کرتا ہے اور چمڑا پکانے والا چمڑے پر عمل کرتا ہے۔ ان تینوں اصولوں کی روشنی میں آپ تعلیم کا جائزہ لیں تو شرف اور افضلیت کے یہ تینوں اسباب اس میں موجود پائیں گے۔ اس لیے کہ دینی علوم جنہیں راہ آخرت کے ادراک کا ذریعہ بھی کہا جا سکتا ہے کا سمجھنا فہم و بصیرت کی گہرائی پر موقوف ہے۔ یہاں اس امر کی وضاحت ضروری نہیں کہ عقل تمام انسانی صفات کے مقابلے میں ارفع و اعلیٰ ہے، جیسا کہ کتاب العلم کے آخری باب میں ہم یہ حقیقت بیان کریں گے۔ چنانچہ عقل ہی سے انسان اللہ کی دی ہوئی امانت کا بار اٹھاتا ہے اور اسی کے ذریعے قرب الہی کے حصول میں کامیاب ہوتا ہے۔ تعلیم کے فائدے کی عمومیت بھی ظاہر ہے۔ بلا شبہ تعلیم کا بڑا فائدہ آخرت کی سعادت ہے۔ تعلیم کا محل کے افضل ہونے میں بھی شبہ نہیں، کیونکہ علم انسان کے دل میں تصرف کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ زمین پر موجود تمام مخلوق میں سب سے افضل انسان ہے، اور انسان کے اعضاء میں سب سے اعلیٰ عضو اس کا دل ہے۔ معلم دل کی تطہیر و اصلاح اور تہذیب نفس میں مشغول رہتا ہے اور اس کی اللہ تک رہنمائی کرتا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا
کہ علم سکھلانا اللہ کی عبادت بھی ہے اور اس کی خلافت بھی، اور یہ خلافت زیادہ عرفہ و اعلیٰ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عالم کے دل کو اپنی خاص صفت علم سے نوازا ہے۔ گویا عالم کا دل اللہ تعالیٰ کے بہترین خزانوں کا محافظ ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اسے ان خزانوں میں سے ان لوگوں پر خرچ کرنے کی اجازت بھی ہے جو ضرورت مند ہیں۔ غور فرمائیں، اس سے بڑھ کر اور کون سا منصب ہو سکتا ہے کہ آدمی قرب الہی اور جنت الفردوس کی طرف مخلوق کی رہنمائی کے لیے اس کے اور خدا کے درمیان واسطہ ہو۔ دوسرا باب، پسندیدہ اور ناپسندیدہ علوم اور ان کے احکام۔ فرض عین علم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو خواہ چین میں ہو۔ معلوم ہوا کہ علم ایسا بھی ہے جو ہر مسلمان کے لیے فرض عین کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ فرض عین علم کون سا ہے۔ یہ اختلاف اتنا زیادہ ہے کہ 20 سے زائد فریق اس میں اپنی الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔ ہم سب کی تفصیل بیان نہیں کریں گے۔ اختلاف کا ماحصل صرف اتنا ہے کہ ہر فریق نے صرف اس علم کو واجب قرار دیا ہے جس سے وہ وابستہ ہے۔ مثلا متکلمین علم کلام کو واجب قرار دیتے ہیں کیونکہ باری تعالی کی وحدانیت اور اس کی ذات و صفات کا علم اسی سے ہوتا ہے۔ فقہا کے نزدیک علم فقہ واجب ہے کیونکہ اس علم کے ذریعے حلال و حرام کا پتہ چلتا ہے اور جائز و ناجائز معاملات کا علم ہوتا ہے۔ علم فقہ سے ان کے نزدیک وہ مسائل و احکام مراد ہیں جن کی ہر ایک کو ضرورت پیش آتی ہے، نہ کہ وہ معاملات جو شاذ و نادر پیش آتے ہیں۔ مفسرین اور محدثین کے خیال میں وہ علم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہے کیونکہ باقی تمام علوم انہی دو کے پرتو ہیں۔ صوفیہ کی رائے میں علم تصوف وجوب کا درجہ رکھتا ہے۔ پھر صوفیہ میں بھی کئی گروہ ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ علم مراد ہے جس سے انسان اپنی حالت اور خدا کے ہاں اپنے مقام کا ادراک کر سکے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس علم کا تعلق اخلاص سے ہے۔ نیز نفس کی فتنہ انگیزیوں سے واقفیت، شیطانی وسوسوں اور فرشتوں کے الہام میں امتیاز کرنا بھی اسی علم کا حصہ ہے۔ کچھ دوسرے لوگ اسے باطنی علم قرار دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ چند ایسے مخصوص لوگوں پر واجب ہے جو اس کے اہل ہیں۔ ان حضرات نے لفظ ہر مسلمان کے عموم کو بدل ڈالا اور اپنے لیے خاص کر لیا۔ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ علم ہے جس کا ذکر اس حدیث میں ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ آخر تک، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اول اس کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آخر تک۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ واجب یہی 5 چیزیں ہیں، چنانچہ وہ علم بھی واجب ہونا چاہیے جس سے ان کے عمل کی کیفیت کا علم ہو۔ حقیقت کیا ہے؟ اب ہم وہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں جن پر طالبان حق کو یقین کرنا چاہیے اور جسے کسی شک کے بغیر قبول کر لینا چاہیے۔ وہ علم جسے فرض عین کہا جا سکتا ہے، ہم پیش لفظ کی ایک عبارت میں اس طرف اشارہ کر چکے ہیں۔ چنانچہ ہم نے لکھا ہے کہ علم کی 2 قسمیں ہیں، علم معاملہ، علم مکاشفہ۔ حدیث میں ہر علم کو ہر مسلمان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے، وہ علم معاملہ ہے۔ وہ معاملات جن کا ایک عاقل بالغ شخص مکلف اور پابند قرار دیا گیا ہے 3 ہیں۔ پہلا اعتقاد، دوسرا عمل اور تیسرا ترک عمل۔ چنانچہ کوئی عاقل آدمی احتلام کی بنا پر یا عمر کی راہ سے دن کو چاشت کے وقت بالغ ہوا، اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے شہادت کے دونوں کلمے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سیکھے اور ان کے معنی سمجھے۔ اس کے لیے ان دونوں کلموں کا سیکھنا اور ان کے معنی سمجھنا واجب ہے، نہ کہ بحث و تکرار کرنا یا دلائل لکھ کر ان کا یقین کرنا۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ ان کلموں کی تصدیق اس طرح کرے کہ کسی قسم کا شک یا تردد باقی نہ رہے۔ اتنی
علمی بات بعض اوقات بحث و تمہیز اور دلائل کے بغیر بھی محض سننے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ بحث و تمہیز اور دلائل کی جستجو اس لیے ضروری نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے اجڑ باشندوں سے محض تصدیق و اقرار ہی کو کافی سمجھا ہے، دلائل کی ضرورت محسوس نہیں کی ہے۔ بہرحال اگر آدمی اس وقت اتنا جان لے تو یہ کافی ہوگا۔ اس وقت جو علم اس کے لیے فرض عین تھا وہ کلموں کا سیکھنا اور ان کے معنی سمجھنا تھا، اور کوئی چیز اس سے فرض نہیں تھی۔ چنانچہ اگر وہ ان دونوں کلموں کی تصدیق کے بعد مر جائے تو بلا شبہ اللہ تعالی کا اطاعت گزار بندہ کہلائے گا، اور اسے نافرمان کہنا صحیح نہ ہوگا۔ کلمہ شہادت کی تصدیق کے بعد جو چیزیں اس پر واجب ہوں گی وہ مختلف حالات میں مختلف ہوں گی۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر شخص پر یکساں طور پر واجب ہوں، بلکہ بعض لوگ ان سے مستثنی بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسا اعتقاد، عمل اور ترک عمل تینوں میں ممکن ہے۔ فعل کی مثال یہ ہے کہ بالفرض وہ شخص چاشت کے وقت سے ظہر تک زندہ رہے تو ظہر کا وقت شروع ہو جانے کی بنا پر ایک نیا واجب اس پر یہ ہوگا کہ وہ طہارت اور نماز کے مسائل سیکھے۔ پھر اگر وہ شخص بلوغ کے وقت تندرست ہو اور یہ خیال ہو کہ اگر اس نے طہارت اور نماز کے مسائل زوال کے بعد سیکھنا شروع کیے تو عین وقت تک سب کچھ سیکھ کر عمل نہ کر سکے گا، بلکہ سیکھنے میں مشغول رہا تو نماز کا وقت گزر جائے گا۔ ایسے شخص کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ وہ وقت سے پہلے ہی طہارت و نماز کے مسائل سیکھ لے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ علم جو عمل کے لیے شرط ہے عمل کے واجب ہونے کے بعد واجب ہوگا، اس لیے قبل از وقت سیکھنا ضروری نہیں ہے۔ یہی حال باقی نمازوں کا ہے۔ پھر اگر وہ شخص رمضان تک زندہ رہا تو روزے کے مسائل کا علم حاصل کرنا ایک نیا واجب ہوگا، لیکن یہ جاننا کہ روزے کا وقت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، روزے میں نیت ضروری ہے۔ روزے دار کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مذکورہ وقت میں کھانے پینے اور جمع کرنے سے باز رہے۔ یہ عمل روزہ عید کا چاند دیکھنے یا دو گواہوں کی گواہی دینے تک باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ شخص صاحب نصاب ہو جائے یا بلوغ کے وقت ہی اس کے پاس اتنا مال تھا جس پر زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہے تو اس کے لیے یہ معلوم کرنا ضروری ہوگا کہ زکوٰۃ کی واجب مقدار کیا ہے، مگر یہ اسلام لانے کے وقت ضروری نہیں ہوگا، بلکہ بحالت اسلام مال پر 1 سال گزر جانے کے بعد ضروری ہوگا۔ فرض کیجئے اس کے پاس صرف ایک اونٹ ہے، دوسرے جانور نہیں ہیں، تو اس کے پاس صرف اونٹ ہیں، دوسرے جانور نہیں ہیں، تو اسے اونٹ کی زکوٰۃ کے مسائل معلوم کرنے ہوں گے۔ اسی طرح مال کی دوسری قسموں میں یہ مفروضہ قائم کر لیجئے۔ اب اگر حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ فوراً حج کے مسائل سیکھنا شروع کر دے، کیونکہ حج عمر میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے اور کسی وقت بھی ادا کیا جا سکتا ہے، تو اس کا علم بھی فوری طور پر واجب نہیں ہوتا، لیکن علماء اسلام کو اسے یہ بتلانا چاہیے کہ حج عمر میں ایک مرتبہ اس شخص پر فرض ہے جسے زاد راہ اور سواری میسر ہو۔ یہ بتلانا اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ احتیاط کے طور پر حج کرنے میں جلدی کرے۔ حج کے صرف ارکان اور واجبات کا علم ضروری ہوگا، نفلی اعمال کا نہیں، اس لیے کہ جو چیز نفل ہے اس کا سیکھنا بھی نفل ہے، اسے فرض عین نہیں کہا جا سکتا۔ رہی یہ بات کہ حج فرض ہونے کے بعد اس وقت اسے آگاہ نہ کرنا حرام ہے، یہ مسئلہ فقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس پوری تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ ان افعال کا علم حاصل کرنا جو فرض عین ہیں بیک وقت ضروری نہیں ہے، بلکہ اس میں تدریج کی گنجائش ہے۔ اب ترک فعل کی تفصیل سنیے۔ فعل کی طرح ترک فعل کا معلوم کرنا بھی حالات پر موقوف ہے اور ہر آدمی کا حال دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ مثلا گونگے پر واجب نہیں کہ وہ حرام گفتگو کا علم حاصل کرے، نہ اندھے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ناجائز نظر کے مسائل سیکھے۔ اس طرح جنگل کے باشندوں کے لیے ان مکانات کا جاننا ضروری نہیں ہے جہاں بیٹھنا حرام ہے۔ خلاصہ یہ کہ اگر معلوم ہو کہ اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی تو ان کا سیکھنا اس پر واجب نہیں ہے، بلکہ جن امور میں وہ مبتلا ہو ان کی برائی سے آگاہ کر دینا ضروری ہے۔ مثلا اسلام لانے کے وقت وہ ریشم کے کپڑے پہنے ہوئے ہے یا غضب کی زمین پر بیٹھا ہوا ہے یا غیر محرم کی طرف دیکھ رہا ہے تو اسے بتلا دینا چاہیے کہ یہ امور جائز نہیں ہیں، یا وہ شخص اس وقت کسی امر حرام کا مرتکب نہیں ہے لیکن خیال ہے کہ وہ کسی بھی وقت ناجائز فعل کا مرتکب ہو سکتا ہے تو اسے آگاہ کر دینا بھی واجب ہے۔
مثلاً اس شہر میں جہاں وہ رہتا ہے شراب پینے اور سور کا گوشت کھانے کا رواج ہے تو اسے بتلا دینا چاہیے کہ یہ دونوں فعل حرام ہیں، ان کا ترک کرنا واجب ہے۔ جہاں تک اعتقادیات کا تعلق ہے ان کا علم بھی پیش آنے والے حالات اور خیالات پر موقوف ہے۔ مثال کے طور پر اس کے دل میں کلمہ شہادت کی معنی میں شک پیدا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے جس سے وہ شک دور ہو، لیکن اگر کسی قسم کا شک واقع نہ ہو اور یہ اعتقاد کرنے سے پہلے مر جائے کہ اللہ کا کلام قدیم ہے، وہ قابل رویت ہے، وہ حادث نہیں ہے، تو اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ اس کی موت اسلام پر ہوئی ہے۔ یہ شکوک و شبہات جو مزید چیزوں کے اعتقاد کا سبب بنتے ہیں، کبھی محض طبیعت کا رد عمل ہوتے ہیں اور کبھی شہر کے لوگوں سے بات چیت کرنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر وہ شخص کسی ایسے شہر میں رہتا ہو جہاں کے لوگ مبتدعانہ خیالات پر زیادہ گفتگو کرتے ہوں تو اسے ابتدائے اسلام ہی میں حق سکھلا کر بدعت سے محفوظ کر دینا چاہیے تاکہ اس کے دل میں باطل کو جگہ نہ ملے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کے قلب کی تطہیر میں دشواری پیش آ سکتی ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی نو مسلم تاجر ہو اور ایسے شہر میں مقیم ہو جہاں سودی کاروبار ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سود کی حرمت کے متعلق علم حاصل کرے۔ اب تک جو گفتگو کی گئی ہے اس کا ماحصل یہ ہے کہ علم واجب کی کیفیت کا جاننا فرض عین ہے۔ جو شخص واجب عمل اور وجوب کے وقت سے واقف ہو جائے اس کے متعلق کہا جائے گا کہ اس نے فرض عین کا علم حاصل کر لیا ہے۔ حضرات صوفیاء کرام کا فرمانا بھی صحیح ہے کہ فرض عین سے وہ علم مراد ہے جو شیطانی وسوسوں اور ملکوتی الہام میں امتیاز نہ کر سکے، لیکن یہ اس شخص کے حق میں ہے جو اس کے در پہ ہو، کیونکہ عموماً انسان شر، ریا اور حسد کے عوامل اور دوائی سے خالی نہیں ہوتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ تیسری جلد مہلکات سے وہ باتیں معلوم کرے جن کی اسے ضرورت ہے۔ ان باتوں کا جاننا کیسے واجب نہ ہوگا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث مہلکات شح مطاع ہوا متبع و اعجاب المرء بنفسی۔ یہ مسند بازار، طبرانی اور بیہقی کی حدیث ہے۔ تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے، وہ خواہش جس کا اتباع کیا جائے، اور خود پسندی۔ اس طرح کے مذموم و ناپسندیدہ عادتوں سے بہت کم لوگ بچتے ہیں۔ کبر، عجب اور اس طرح کی دوسری صفات جن کا تذکرہ ہم کریں گے انہی تین مہلکات کے تابع ہیں۔ ان کا دور کرنا، اپنے دل کو ان سے پاک کرنا فرض عین ہے، اور اس وقت تک ان گندی صفات سے قلب کی تطہیر ممکن نہیں جب تک ان بری خصلتوں کی تعریف، ان کی علامات، اسباب اور ازالے کے طریقے معلوم نہ ہوں۔ اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی برائی میں نادانستہ طور پر مبتلا ہو جاتا ہے۔ برائی کا علاج یہ ہے کہ پہلے ہر سبب اور اس کے مخالف میں باہمی موازنہ کیا جائے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب برائیوں کے ساتھ ساتھ ان کے اسباب و عوامل کا علم بھی ہو۔ معلوم ہوا کہ مہلک عادتوں اور ان کے اسباب کا جاننا بھی فرض عین ہے۔ احیاء علوم دین کی جلد سوم میں ہم نے جو کچھ لکھا ہے وہ سب فرض عین ہے۔ لوگ لایانی امور میں مشغول ہونے کی وجہ سے اسے چھوڑے بیٹھے ہیں۔ اگر نو مسلم شخص کسی اور مذہب سے منحرف ہو کر مشرف با اسلام ہوا ہو تو اسے جلد سے جلد جنت، دوزخ، بعث بعد الموت اور قیامت جیسے عقائد کی تعلیم بھی دینی چاہیے تاکہ وہ ان پر ایمان لائے اور ان کی تصدیق کرے۔ یہ عقائد بھی گویا کلمہ شہادت کے معنی کی تکمیل کرتے ہیں، اس لیے کہ جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا چکا ہے تو اس حقیقت پر بھی ایمان لائے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچائی ہے، یعنی یہ بات کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے اس کے لیے جنت ہے، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فرض عین علم میں اس تدریجی عمل کی تفصیل سامنے آ چکی ہے۔ اس سے واضح ہو گیا ہے کہ حق بات یہی ہے۔ نیز یہ بات بھی محقق ہو چکی ہے کہ ہر شخص کو دن رات کے کسی بھی حصے میں عبادت یا معاملات کے سلسلے میں کوئی نئی بات پیش آ سکتی ہے۔ اس صورت میں اس کے لیے پیش آمدہ واقعے کے بارے میں علماء سے استفسار اور استصواب کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اس امر کے سیکھنے میں بھی جلدی کرنی چاہیے جو بھی پیش نہیں آیا لیکن مستقبل قریب میں پیش آ سکتا ہے۔
وہ علم جو فرض کفایہ ہے۔ سب سے پہلے یہ وضاحت ضروری ہے کہ جب تک علوم و فنون کی قسمیں بیان نہ کی جائیں اس وقت تک فرض اور غیر فرض میں امتیاز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ علوم جن کی فرضیت یا عدم فرضیت کی بحث پیش نظر ہے وہ دو طرح کے ہیں، شرعی اور غیر شرعی۔ شرعی علوم سے ہم وہ علوم مراد لیتے ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے ذریعے ہم تک پہنچے۔ عقل، تجربے یا سماعت کا ان میں کوئی دخل نہیں ہے۔ علم الحساب، علم طب، علم اللغت شرعی علوم نہیں ہیں کیونکہ ان سے پہلے کا تعلق عقل سے ہے، دوسرے کا تجربہ اور تیسرے کا سماع سے ہے۔ غیر شرعی علوم بھی تین قسمیں ہیں، پہلا پسندیدہ علوم، دوسرا ناپسندیدہ علوم، تیسرے مباح۔ پسندیدہ علوم وہ ہیں جن سے دنیاوی زندگی کے مصالح وابستہ ہیں، جیسے علم طب اور علم حساب۔ ان میں سے بعض علوم فرض کفایہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور بعض صرف اچھے ہیں، فرض نہیں ہیں۔ فرض کفایہ وہ علوم ہیں جو دنیاوی نظم کے لیے ناگزیر ہیں، جیسے طب تندرستی اور صحت کی سلامتی کے لیے ضروری ہے، یا حساب کے خرید و فروخت کے معاملات، وصیتوں کی تکمیل اور مال وراثت کی تقسیم وغیرہ میں لازمی ہے۔ یہ علوم ایسے ہیں کہ اگر شہر میں ان کا کوئی جاننے والا نہ ہو تو تمام اہل شہر کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تاہم ان میں سے اگر ایک شخص بھی ان علوم کو حاصل کر لے تو باقی لوگوں کے ذمے سے یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ یہاں اس پر تعجب نہ کرنا چاہیے کہ صرف طب اور حساب کو فرض کفایہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ ہم نے جو اصول بیان کیے ہیں اس کی روشنی میں بنیادی پیشے جیسے پارچہ بانی، زراعت اور سیاست بھی فرض کفایہ کی حیثیت رکھتے ہیں، بلکہ سینہ پرونا اور پچھنے لگانا بھی فرض کفایہ ہیں کہ اگر شہر بھر میں کوئی فاسد خون نکالنے والا نہ ہو تو جانوں کی ہلاکت کا خوف رہتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس نے بیماری دی ہے اس نے دوا بھی اتاری ہے اور علاج کا طریقہ بھی بتلایا ہے، پھر کیوں نہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بلا وجہ اپنے آپ کو ہلاکت کی نظر کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے پچھنے لگانے کا علم بھی فرض کفایہ ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ طب اور حساب کا صرف وہ حصہ فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے جس سے انسانی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ طب اور حساب کی باریکیوں کا علم محض پسندیدہ ہے، فرض کفایہ نہیں ہے۔ غیر شرعی علوم ہیں۔ ناپسندیدہ علوم یہ ہیں، پہلا جادوگری، دوسرا شعبدہ بازی، تیسرا وہ علم جس سے دھوکہ وغیرہ ہو۔ مباح علوم یہ ہیں، پہلا شعر و شاعری اگر وہ اخلاق سوز نہ ہو، دوسرا تاریخ یا دیگر تاریخی علوم۔ ان صورتوں کی روشنی میں دوسرے ناپسندیدہ یا مباح علوم و فنون کو قیاس کیا جا سکتا ہے۔ شرعی علوم جن کا بیان کرنا مقصود ہے سب کے سب پسندیدہ ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلطی سے کبھی کسی غیر شرعی علم کو شرعی سمجھ لیا جاتا ہے، اس لیے فی الحال ہم شرعی علوم کی بھی دو قسمیں کرتے ہیں، پسندیدہ اور ناپسندیدہ۔ پسندیدہ علوم شرعیہ میں بھی کچھ علوم بنیادی حیثیت کے حامل ہیں، کچھ فروعی ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہیں شرعی علوم کا مقدمہ قرار دے لیجئے، اور کچھ ان کا تکملہ یا تتمہ کہے جا سکتے ہیں۔ کل 4 طرح کے علوم ہوئے۔ بنیادی علوم شرعیہ بھی 4 ہیں، پہلا کتاب اللہ، دوسرا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیسرا اجماع امت، چوتھا آثار صحابہ۔ ان چاروں میں سے پہلے 2 کا بنیادی ہونا کسی وضاحت کا محتاج نہیں ہے۔ جہاں تک اجماع امت کا سوال ہے وہ اس لیے بنیادی ہے کہ اس سے سنت پر دلالت ہوتی ہے، مگر اس کا درجہ تیسرا ہے۔ آثار صحابہ کا علم بھی بنیادی ہے کیونکہ اس سے بھی سنت کا علم ہوتا ہے، اس لیے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ لوگ ہیں جنہوں نے نزول وحی کا مشاہدہ کیا ہے اور حالات کے قرائن سے وہ باتیں معلوم کی ہیں جو دوسروں کو معلوم نہیں۔ کیا عجب ہے کہ اگر وہ باتیں ضبط تحریر میں لائی جائیں تو عبارت ان کا احاطہ نہ کر سکے۔ اسی لیے علماء نے صحابہ کی اقتداء اور ان کے اقوال و افعال سے استدلال کو امت کے حق میں مفید سمجھا ہے، تاہم یہ اقتداء مخصوص حالات میں خاص شرط کے ساتھ ہوگی۔ یہاں اس شرط کی تفصیل بیان کرنا ہماری گفتگو کے دائرے میں نہیں آتا۔
فروعی علوم شرعیہ ایسے علوم ہیں جو مذکورہ بالا چاروں بنیادی علوم سے سمجھ آتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ علوم اصل علوم کے مقتضائے الفاظ سے سمجھ آتے ہوں، بلکہ ان معانی سے سمجھ آتے ہیں جن کا عقل ادراک کرتی ہے۔ اس سے فہم کا دائرہ وسیع تر ہوتا ہے، چنانچہ بولے ہوئے الفاظ کی بنیاد پر وہ باتیں بھی سمجھ لی جاتی ہیں جس کے لیے وہ لفظ استعمال نہ کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں ہے لا یقضی القاضی وہو غضبان، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، قاضی غصے کی حالت میں فیصلہ نہ دے۔ اس حکم سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جس وقت قاضی پیشاب کا دباؤ محسوس کر رہا ہو یا درد و تکلیف میں مبتلا ہو اس وقت بھی فیصلہ نہ سنائے۔ یہ فروعی علوم جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں دو طرح کے ہیں، ان میں سے ایک کا تعلق دنیاوی مصالح سے ہے، اس علم کی تدوین فقہی کتابوں میں ہوئی اور فقہا اس علم کے ذمہ دار ہیں، وہ دنیا کے علماء ہیں۔ دوسرے کا تعلق آخرت کی بہتری سے ہے، اس علم میں قلب کے احوال اور اس کی اچھی یا بری عادتوں سے بحث کی جاتی ہے۔ خدا کی مرضیات و نامرضیات بھی اسی علم کے دائرے میں آتی ہیں۔ اس کتاب احیاء علوم دین کی آخری 2 جلدوں میں اسی علم کی تفصیل ہے جو کیفیت عبادات یا معاملات میں دل سے اعضاء پر منتقل ہوتی ہے، اور اس کا جاننا بھی اسی علم میں داخل ہے، وہ اس کتاب کی پہلی 2 جلدوں میں مذکور ہے۔ شرعی علوم کی تیسری قسم میں وہ علوم شامل ہیں جنہیں علوم شرعیہ کا مقدمہ یا اعلیٰ کہا جا سکتا ہے، جیسے علم لغت اور علم نحو وغیرہ۔ یہ دونوں علم قرآن پاک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آلے ہیں۔ حالانکہ لغت اور نحو بذات خود شرعی علوم نہیں، لیکن ان کا سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت عربی زبان میں نازل ہوئی اور ہر شریعت کا حال اس کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسی لیے عربی زبان کا سیکھنا شرعی علوم کی تحصیل کے لیے آلہ یا ذریعہ قرار پائے گا۔ علوم عالیہ میں کتابت بھی ہے، مگر فی الحقیقت یہ علم ضروری نہیں ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ جتنی باتیں سنی جاتی ہیں ان کا یاد کر لینا ممکن ہے تو لکھنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، لیکن کیونکہ عموماً لوگ اس درجے ذہین اور ذکی نہیں ہوتے تو اس عذر کی بنا پر علم کتابت کا حاصل کرنا بھی ضروری ٹھہرا۔ شرعی علوم کی تیسری قسم تکمیلی علوم ہیں۔ ان میں سے کچھ علوم کا تعلق قرآن کریم سے ہے اور کچھ کا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قرآن کریم کے تکمیلی علوم میں بعض کا تعلق محض قرآنی الفاظ سے ہے، جیسے قرأت اور حروف کے مخارج کا علم۔ بعض تعلق معنی سے ہے، جیسے علم تفسیر۔ تفسیری علوم بھی نقل پر موقوف ہیں، محض زبان دانی کافی نہیں ہے۔ بعض کا تعلق قرآنی احکام سے ہے، جیسے ناسخ و منسوخ، عام و خاص، نص اور ظاہر کا علم۔ اس علم کو اصول فقہ کہتے ہیں۔ اس میں قرآنی آیات کے ساتھ ساتھ احادیث سے بھی بحث ہوتی ہے۔ حدیث کی تکمیلی علوم میں علم اسماء الرجال اور اصول حدیث وغیرہ شامل ہیں۔ اول الذکر میں راویوں کے نام و نسب، حالات و صفات سے بحث کی جاتی ہے۔ روایت کی صداقت و دیانت کا حال بھی معلوم کیا جاتا ہے تاکہ ضعیف حدیثوں کو قوی حدیثوں سے الگ کیا جائے۔ روات کی عمریں بھی دیکھی جاتی ہیں تاکہ مرسل مسند سے علیحدہ ہو جائے۔ جس علم سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف کیفیتیں معلوم ہوتی ہیں اسے علم اصول حدیث کہتے ہیں۔ علوم شرعیہ کی ان چاروں قسموں میں جو علوم مذکور ہوئے ہیں وہ سب پسندیدہ ہیں، بلکہ فرض کفایہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ فقیہ علماء دین ہیں، فقیہ علماء دنیا ہیں۔ یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے فقہ کو علم دنیا اور فقہا کو علم دنیا کہا ہے، حالانکہ